معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے اچانک ناگہانی حملوں سے بھی محفوظ فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس بدبخت نے جب بھی کبھی ناپاک حملے کی جسارت کی، اللہ کی مرضی ہوئی تو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب بھی لگ گئی، اور اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو متعدد واقعات معجزات کے باب میں محدثین نے بیان کیے ہیں کہ بنو مخزوم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکنے لگا۔ پتھر اٹھایا، رسول اللہ کا چہرہ اس طرف تھا، وہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر شرارت کے طور پہ مارنے لگا۔ پتھر جب پھینکا، پتھر ہاتھ سے چپک گیا، ہاتھ اور پتھر آپس میں جدا نہیں ہو رہے۔ دوبارہ جھٹکا دیا، کوشش کی کہ پتھر ہاتھ سے الگ ہو جائے، پتھر ہاتھ سے الگ نہ ہوا، ڈر گیا، کہنے لگا یہ کوئی عجیب و غریب معاملہ ہے، میں آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ طبیب کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے کہ پتھر اور ہاتھ آپس میں چپک گئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ طبیب نے بڑی مشکل سے اس کے پتھر کو اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ بہرحال وہ شخص پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے باز آ گیا، اور اس طرح کہ آپ کو پتہ متعدد واقعات ابو جہل کے حوالے سے اپنے سیرت میں رکھا تھا کہ سامنے فرشتوں کو دیکھا، اللہ رب العزت کے مکرم ملائکہ کو دیکھا جب حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ قریشی بعض نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی تھی، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے ہم پہ رحم کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے ہماری نظروں کو واپس لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی نوجوانوں کے لیے دعا کی تھی اور ان کی نظریں واپس آ گئی تھی۔ اسی طرح غورس بن حارث کا جو مشہور واقعہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پاتا ہے، اپنی تلوار نکال کے، پہلوان ہے، طاقتور ہے، مشہور واقعہ سب نے ہمارے بچپن میں نصاب کی کتابوں میں بھی ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب وہ ہے واقعہ یا نہیں۔ تلوار کو نکال لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اب بتائیے، آپ جو اللہ کا نام لے لے کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا اللہ، جیسے اللہ نے پہلے مجھے لوگوں سے بچایا، تجھ سے بھی اللہ بچائے گا۔ وہ بندہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، وہ اوپر کھڑا ہے، تلوار کی ایک ضرب لگائے، جو نیت رکھتا ہے تو وہ کام پورا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے کپ کپی طاری ہوگی کہ اس عالم میں اس خوف زدہ ہونے کی بجائے آپ مسکرا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس عالم میں بھی اللہ بچائے گا۔ پھر ہمت کو جمع کیا، کہا آپ کو اس وقت اس عالم میں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ آپ کا یہ جملہ سننا تھا، اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی، اور دیگر روایات کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، یہاں پہ روایت مکمل ہے بعض روایتوں میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ کہا نہیں، تجھے بھی اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پہ معاف بھی کر دیا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، بعض اوقات بد دعا بھی دے دی، جہاں پہ اذیت، اور بعض اوقات میں بدلہ بھی لیا، اور وہ بدلہ بھی مشیت الہی کی وجہ سے، اپنے ذاتی انتقام کی وجہ سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔